عصر حاضر کے عظیم سخنور جناب شوکت رضا شوکت صاحب. مہربانی درود پڑھو مل کے بلند آواز. ٹھیک کرو جی، مہربانی کرو، درود پڑھو مل کے بلند آواز. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. ضرور آمین کہو. دعاؤں کی قبولیت کی راتیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ مل جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے. ایک بچہ غالباً ان کا ویزے کے سلسلے میں کوئی دعا ہے، مولا اس کی دعا قبول فرمائے. ایک مومن ماتمی آج کل ایک مشکل میں ہے، بڑا پریشان ہے اور بڑے عزادار گھر کا بیٹا ہے، اللہ اسے اس مشکل سے نجات دے. 2 سال کی ایک بچی بلڈ کینسر کی مریضہ، ایک ماتمی زنجیر زن کی بیٹی ہے، ہاسپٹل میں ہے، اللہ اسے شفائے کلی عطا فرمائے. مالک ان بزرگوں سے لے کے آخری عزادار تک جس جس کی جو دعا میری ذمہ ہے، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. میں جن احباب کے نام نہیں بھی جانتا ان سے معذرت خواہ ہوں، ان کے لیے دعائیں میرے دل میں ہیں. نام بنام اللہ سب عزاداروں کی دعائیں قبول فرمائے. محترم کاظم عسکری عیسائی صاحب نے مختار فورس کے حوالے سے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے، سخی حسین صاحب کی جو دعا میرے ذمہ ہے، مالک ظفر بھائی کی دعائیں، باقی یہ جو عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں تجھے حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ. میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں. ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنات حجت دورہ کا جل ظہور فرما. درود سارے مل کے بلند آواز. کل اسلام آباد میں ڈھوک سیدہ شہادتوں کا سفر اپنے بام عروج پہ چلا گیا. آج شہداء کی تعداد 24 پہنچ گئی. خون سے وضو کر کے حسین کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے جانے والے ماتمیوں کو مولا اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. مولا ان کے بچوں کی کفالت فرمائے. مولا ان عزاداروں کی بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے. اللہ ان گھروں کو صبر اور عزت عطا فرمائے. پورے پاکستان میں اس وقت بھی کراچی میں تقریباً 80,000 آدمی امام حسین بادشاہ کا نوکر اس وقت ماتمداری میں مصروف ہے. اتنا بڑا ماتم ہو رہا ہے. تو دعا کرو گے بادشاہ حسین کے یہ ماتمی پوری دھرتی میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں سخی حسین کے یہ ماتمی دہشت گردی سے محفوظ ہے. تقریباً 2,40,00,000 بندہ آج رات کربلا موجود ہے. اللہ دنیا کے سب سے بڑے اجتماع کو دہشت گردی سے محفوظ فرمائے.
تکلیف بہت زیادہ ہے حالات کے حوالے سے، شاید آپ کو اچھا نہ بھی لگے. میں منت کروں گا ایک ایک ماتمی کی، ایک ایک عزادار کی، صرف یہاں نہیں، صرف مندرہ والے نہیں، آپ جہاں جہاں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ڈسکا، چاہے سیالکوٹ، چاہے اسلام آباد، ہر ممکن بانی سے تعاون کریں. کسی کی اس میں کوئی توہین نہیں ہے، کسی کی اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. یہ جو دروازہ ہے نا، یہاں کوئی چودھری نہیں ہے، یہاں کوئی ملک نہیں ہے، چودھری اس گھر سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ محمد نے یہ نہیں کہا تھا بطول سے کہ اللہ چودھری پیدا کرے گا، اللہ ملک پیدا کرے گا، اللہ کاظمی پیدا کرے گا، اللہ نقوی پیدا کرے گا، اللہ ہاشمی پیدا کرے گا. نہ، محمد نے کہا تھا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اس امام باڑے سے باہر تم میں سے کوئی چودھری ہے، کوئی نقوی ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی ملک ہے. اس امام باڑے میں آ کے حسین کے گھر میں تم ایک قوم ہو. میری بات بری تو نہیں لگ رہی؟ بری بھی لگ رہی ہو تو معاف کر دینا بیٹا سمجھ کے، مہمان سمجھ کے. آپ بیٹا یہاں ایک قوم ہے. ہاں، قومیتوں کا فرق مٹا کر حسین نے اپنے موالیان کو ایک قوم کر دیا. یہ کرم ہے حسین کا. تمہاری قومیں، تمہاری ذاتیں، سب کچھ امام باڑے سے باہر ہیں. امام باڑے کے اندر جب آنا ہے نا، پھر ایک قوم بن کے آنا. تم نے کبھی غور کیا؟ یہ تو گل ہی اخیر کر دیتی بعض افر. احتیاب آکھیا حسین نے جب اس نے آ کے کہا ہے علی کے لال سے کہ بیعت کرو، تو وقت کے یزید سے کیا کہا تھا حسین نے؟ لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. یعنی فرقوں کی نفی کر دی حسین نے. آج کہا جاتا ہے جی 12 فرقے ہیں، 13 فرقے ہیں، 34 فرقے ہیں، 70 فرقے ہیں. حسین نے کہا فرقے ہی دو ہیں، یا مجھ جیسا یا اس جیسا. تھوڑی کیا بات؟ یا کوئی حسینی ہے، بات ہی بیٹا ختم ہو گئی نا. یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، مجھے ان کا نام نہیں آتا، سائی صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا؟ یہی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کل پرسوں ان سے ملاقات ہوئی ہے. شیعہ ڈاکٹر ہیں، یہ سردار ڈاکٹر ہیں، علی رضا صاحب. ماشاءاللہ ان سے میری ملاقات رہی ہے، کل پرسوں بیٹھے رہے ہم کافی دیر. ایسا کرو آج تم میں سے کوئی بندہ ڈاکٹر صاحب کے پاس 2 انجیکشن لے جائے، 1 سرنج لے جائے، اور اسے کہے سر 2 پیشنٹ ہیں میرے پاس، سرنج نہیں اویل بازار میں، یہ 2 انجیکشن ہیں، یہ لگا دیں ایک ہی سرنج سے. اگر ڈاکٹر صاحب لگا دیں، میں باقی زندگی نہیں پڑھوں گا، بشرطے کہ MBBS ہو، ڈگری ہولڈر ہو. جیسے رضا صاحب ہیں، وہ ڈگری ہولڈر ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی میں 1 سرنج سے 1 انجیکشن لگاؤں گا، دوسرا نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگاتا ڈاکٹر صاحب؟ میرے پاس دوسری سرنج نہیں ہے، 2 پیشنٹ ہیں، 2 انجیکشن ہیں، آپ لگا دیں. وہ کہیں گے یار شوکت میں کیسے لگا دوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. یہ جو اتنی سی سوئی ہے لوہے کی، جب میں ایک جسم میں داخل کرتا ہوں، اسے انجیکٹ کرتا ہوں ایک جسم میں، جب اسے نکالتا ہوں، اگر میں اسی کو دوسرے جسم میں ڈال دوں تو اس جسم کا وائرس، اس جسم کی بیماریاں، اس جسم کے مسائل، اس جسم کے امراض اس دوسرے جسم میں منتقل ہو جائیں گے. میں نے کہا جی کیوں ہو جائیں گے؟ اس نے کہا گروپ مختلف ہیں، کسی کا A نیگیٹو ہے، کسی کا B نیگیٹو ہے، کسی کا A پازیٹو ہے، کسی کا B پازیٹو ہے. تو اب بھی نہیں سمجھا حسین کیا ہے؟ تیری میڈیکل سائنس میں اتنا سا لوہا ایک جسم میں داخل ہو کے دوسرے جسم میں چلا جائے، بیماری منتقل ہوتی ہے. دیکھ ماتمیوں کو 10 ماتمی ہیں، ایک زنجیر ہے. یہ اکبر بول پتر کی ہو گیا؟ بولو نا بیٹا، یہ موجہ نہیں بیٹا. شیعہ سنی دی کیا چھڑو یار، تسی شیعہ ہو، شیعہ رہو، سنی ہو، سنی رہو. میں سنی ہوں، سنی ہونا کوئی عیب ہے؟ میں ممبر پہ آخنا میں سنی ہوں. کیا ہے سنی؟ جو سنت رسول پہ عمل کرے. کائنات میں سب سے بڑی سنت رسول ہی حسین سے پیار ہے. تیری کیا بات ہے؟ بول پتر.
10 मातमी हैं, एक एक जंजीर है। भाईजान ऐसा नहीं होता, आप लोग एक दूसरे से जंजीर छीन के नहीं मारते? बोले भाईजान नहीं मारते? तुसी मातमी पुत्र बैठे हो, नहीं मारते तुसी जंजीर? क्या है, किसी को भी कभी कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इमाम हुसैन सरकार के जिक्र की कसम है बुजुर्गों, आप 100 साल और जिए, अगर इन बुजुर्गों को मेरा ये जुमला भूल गया मेरे बच्चों, समझो मैं हुसैन का जाकिर ही नहीं। मैं इतनी बड़ा फैसला कौन बात करने लगा हूं, वहां इतनी सी सुई जाती है और मर्ज मुंतकिल हो जाता है। यहाँ इतना बड़ा बड़ा लोहा है, मातमी जंजीर छीन छीन के मार रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। क्यों? वजह यह है वहां खून के ग्रुप मुख्तलिफ हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। लेकिन जब हल्के में मातमी खड़ा होता है फिर ग्रुप ए भी नहीं होता, सारा ग्रुप हुसैनी होता है। जी भाई बिलाल, हाथ उच्चा मातमिया दे हैदरी पुत्र जीवन तोड़े अल्लाह को इस्तान दे। मैं बड़ा मकरूज हाँ थोड़ा, जिस रंग च मैनू मंदरा वाले ने प्यार दिता है ना, कुरान की कसम है, बुजुर्गों तो लैके ना बच्चों तक मैं थोड़ा मकरूज ही बड़ा। अल्लाह अल्लाह करे जीवो मेरा पुत्र। वहां खून के ग्रुप्स बेटा मुख्तलिफ हैं, यहाँ सारा ग्रुप हुसैनी है। मातम करते हुए चला मेडिकल साइंस से पूछ, तेरे इलाके का इतना बड़ा डॉक्टर है, अल्लाह उसे इज्जत दे, चला उसी डॉक्टर से पूछ। पहली एहतियात डॉक्टर तुझे बताएगा कि मैंने आपके जख्म की बैंडेज कर दी है, दवा आपको दे दी है, अब आपने कोशिश करनी है कि इस जख्म पे पानी ना पड़े, इस जख्म पे मिट्टी ना पड़े। थक गए हो पुत्र, तेरे तो मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बूढ़ा बंदा यार, मेरी गल समझ आ गई, बोलिया करो यार, गल समझ आ जाती। देखो ना चिट्टियां दाड़ियां वाले बोलते ने, जवान चुप कर जाते हो। इस जख्म पे मिट्टी ना पड़े, इस जख्म पे पानी ना पड़े। तेरे हाँ जख्म पे मिट्टी पड़ने की देर है, पीप पड़ जाएगी, वायरस फैल जाएगा, कैंसर होने का खतरा है। हुसैन के मातमियों का इलाज ही मिट्टी से। अकबर बोल मेरे नाल, चाचा जी बोलो मेरे नाल, यार जंजीर जोर दी लग गई है तो की करिए, कोई नहीं, खा के शिफा ला दो। हाय 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 हाय, हैदरी मिलके ब्लेड का कट लग गया है, 6 दिन बैंडेज हुई पड़ी है, नहाना नहीं है, पानी नहीं डालना, पानी नहीं पड़ने देना, जख्म बढ़ जाएगा। अच्छा 10 मुहर्रम जंजीर मारे होंगे तो सवेरे 11 मुहर्रम नहा के हर कोई जॉब पे गया होंगे। तू अब भी नहीं समझा, तू अब भी नहीं समझा कि हुसैन कितना बड़ा सच। लिल्ला मेहरबानी करना, मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल्स के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, जो भी मुख्तार फोर्स ने यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है, जो भी ये आप ही के लिए खड़े हुए हैं ये लोग, ठीक है ना। खुदा ना खास्ता कोई आप तक आया तो इनसे गुजर के आएगा, ठीक है ना। इसलिए ये मतलब ये इनकी कुर्बानी कितनी बड़ी है कि ये मजलिस नहीं सुन रहे, ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए। ये भी शिया घर के बच्चे, इनका भी जी चाहता होगा कि हम भी जिक्र हुसैन सुने, इनका भी दिल करता होगा भाई हम भी जाके रोए। ये सीढ़ियाँ सुनेंगे, ये बाद में सुनेंगे, ये तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, और हिफाजत वाला काम जो होता है वो रिसालत वाले काम से मुश्किल होता है। रिसालत मोहम्मद के जिम्मे है, हिफाजत अबू तालिब के जिम्मे है। हाय हाय हाय, की आखा उस बंदे ने, मेरे सामने बह गया तो चुप कर गया। हैदरी मेहरबानी बेटा, चाचा जी मेहरबानी। कल तो सीट खाली सी, मैं तुम वेख दे रहा, अल्लाह तुम इज्जत दें, अल्लाह तुम शिफा दे। बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? हिफाजत का काम रिसालत के काम से मुश्किल होता है। हाँ, जब तक अबू तालिब की हिफाजत रहो तब तक मोहम्मद ऐलान रिसालत नहीं करता है। हाँ, तो
اللہ انہیں عزت دے, اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے, ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں. آپ یہ جیکٹ پہننا آپ کی مجبوری ہے, جرسی پہننا آپ کی مجبوری ہے, چادر پہننا آپ کی مجبوری ہے, سردی ہے, لیکن آپ احسان کریں. جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں جہاں آپ کو چیک ہونا ہے تو مزیدار بات یہ ہے کہ آپ اپنی چادر لمحے کے لیے خود اتار لیں. کوئی اس میں توہین نہیں ہے آپ کی. میں آج 5 جگہ پہ میل سے پڑھ کے آیا ہوں, جہاں بھی گئے ہوں میں نے وہاں لوگوں سے کہا مجھے چیک کرو. ایک بچے نے مجھے کہا سر میں آپ کو چیک کروں. میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ 10 بندے اور جا رہے ہیں جن کا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے. جب مجھے نہیں پتا پھر تمہیں کیا پتا کہ وہ کون ہے. وہ میرے ساتھ چلے جائیں گے, وہ چیک ہوئے بغیر چلے جائیں گے, خدا نہ خواستہ کو میں صاحب ہو جائے گا. اس لیے مجھے بھی چیک کرو. یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے. ظفر بھائی پچھلے 8 دن سے یہاں نظامت کر رہے ہیں, 7 دن سے. ظفر بھائی بھی آئے تو چیک ہو کے آئے, اس میں کوئی برائی نہیں. مولانا بلال کو بھی چیک کرو, شوکت رضا کو بھی چیک کرو. جب شوکت رضا کہہ رہے ہیں مجھے چیک کرو تو پھر آپ میں سے اگر کسی نے وہ کہتا ہے یار یہ چادر اتار بھائی, تو اس میں برا ماننے والی بات نہیں. یہ نہیں کہنا میری انہیں بےزتی کر دیتی, نہ مولا کا واسطہ. ناراض تو نہیں میں میری گفتگو سے. ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے, خدا کی قسم ہے. پنڈی سے فون سن کے ہی میرا برا حال ہو گیا. کیا بتاؤں آپ کو. اور میں شاعر آدمی ہوں, سوری اگر مدرہ والے روٹ بھی جائیں تو میں معذرت خواہوں. کہو کل سے آؤں, کہو کل سے نہ آؤں, میں احتجاج کے بغیر رہ نہیں سکتا. میں 4 مصرے پڑھے بغیر نہیں رہ پا رہا. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے. مہربانی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے, کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب ڈر کے جئیں گے. ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں شوکت, اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے. جسے ڈر لگ رہا ہو بالکل نہ بولے, بالکل باہر چلا جائے. پھر پڑھا بزرگ آنکھیں پھر پڑھ دیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے, کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب ڈر کے جئیں گے. ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں شوکت, اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے. کچھ نہ کہنا اور ہے, کچھ نہ کہہ سکنا اور ہے. ہماری مجبوری ہے, ہماری تربیت کربلا میں ہوئی ہے. ہاں ہماری مجبوری کو آپ فالو کریں. ہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے. نہ 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 نہ, ہماری مجبوری یہ ہے, ہمیں پالا انہوں نے ہے جنہیں قاتلوں کو دودھ پلانے کا ڈھنگ آتا ہے. ہماری پرورش ان کریم سرداروں نے کی ہے جنہیں قاتلوں کو دودھ پلانے کا ڈھنگ آتا ہے, جو قاتلوں کو شربت پلانے کا ڈھنگ جانتے ہیں, سوئے ہوئے قاتل کو جگانا جانتے ہیں. ہائے 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 باجی میرے تو زوم کی طرح سفر اس بندے جب سمجھ آئیے کیوں نہیں بولے. ہاں تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی, یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. اور میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ, اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا. مہربانی مہربانی بیٹا جیو. حیدری جی بھائی جان, سارے ہاں لیکن ہم امن چاہتے ہیں, ہم جھگڑا نہیں چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے. ہم تو پریشان ہیں اس بات پہ کہ سارا سال آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ایک ہی اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ایک ہی کالج میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایک ہی دفتر میں ہم جاب کرتے ہیں, ایک ہی گراؤنڈ میں ہم کھیلتے ہیں, ایک ہی بازار میں ہم خرید و فروخت کرتے ہیں, ایک ہی جگہ سے ہم سبزی خرید کرتے ہیں, ایک ہی جگہ سے ہم گوشت خرید کرتے ہیں, ایک ہی جگہ سے ہم گاڑیوں میں تیل ڈلواتے ہیں. جب ہم سارا کچھ سال اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور آپ کی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوتی,
پھر ان 10 دنوں میں آپ کیوں بم بلاسٹ کرتے ہیں, کیوں فائرنگ کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر آپ کی ہماری کوئی لڑائی ہو تو پھر 350 دن ہونا, 365 دن ہونا. یہ 10 دن تمہارا لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری لڑائی ہم سے نہیں, حسین سے ہے. تو کھی میں نے بڑا لگا ہے جڑا بندہ شیعہ سیدھا چپ کر گیا. ہاں اگر تمہاری ہماری, مہربانی بیٹا, خوشی ہوئی ہے میں نے بیٹا, مہربانی, اگر ہماری تمہاری لڑائی ہوتی تم ہماری شادیوں پہ نہ آتے, تم ہمیں شادیوں میں نہ بلاتے, تم ہمارے جنازوں پہ نہ آتے, تم ہمیں جنازوں میں نہ بلاتے. بیٹا مجھے دیکھ, تم ہمارے چہلوں پہ برسیوں پہ نہ آتے, تم ہماری شادیوں پہ آتے ہو, ہمیں شادیوں پہ بلاتے ہو. اس کا مطلب ہے ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا حسین سے. یہ سارا سال شہر میں گھوڑے پھرتے رہتے ہیں, تم میں سے کسی کو کبھی کوئی اعتراض؟ سارا سال گھوڑے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پورے مدرہ والے میں گھوڑا نہیں ہوتا, شہر میں نہیں ہوتا. تو پھر بڑے ہیں. یہ ایک دن اچانک کیوں اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے گھوڑا نہ آوے, کوڑا نہیں لگن دینا, اتھو گھوڑا نہیں گزرے گا. کیا لڑائی کیا ہے اس بات کی؟ گھوڑے تو روز تم دیکھتے ہو. کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب گھوڑا باہر نکلے گا اور اگر کسی نے پوچھ لیا کس کا گھوڑا ہے, جسے پتہ نہ اس نے پوچھ لیا کس کا گھوڑا ہے, بتانا پڑے گا حسین کی سواری کی شبیہ ہے. اگر اس نے پوچھ لیا حسین کون ہے, بتانا پڑے گا محمد کا بیٹا ہے. اس نے پوچھ لیا محمد کون ہے, بتانا پڑے گا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اس نے پوچھ لیا پھر یہ اس کی سواری کیوں سجائی ہوئی ہے, بتانا پڑے گا کہ یزید تھا, اس نے اس حسین کو ذبح کر دیا. لوگ کہیں گے اچھا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا. یار لعنت یزید پہ, تم گھوڑے سے ہی ڈرتے ہو, اس لعنت سے ڈرتے ہو. اٹھو بولی, اٹھو بولی حیدری. سر چاہیے اکبر, سر چاہیے. تمہارا مسئلہ گھوڑا نہیں ہے, تمہارا مسئلہ وہ بات ہے جو اس گھوڑے کے اندر چھپی ہوئی ہے. تم گھوڑے سے نہیں ڈرتے, تم اس نسبت سے ڈرتے ہو. بسم اللہ ماتمی سرکار ہے. ہاں تمہاری گھبراہٹ گھوڑا نہیں ہے, تمہاری گھبراہٹ یہ ہے کہ اس لعنت سے تمہیں ڈر لگتا ہے. اس لعنت سے تو تم نہیں بچو گے. میدان محشر میں بھی جو حسین کا دشمن ہے اس پہ لعنت ہے. ہاں مطلب ہم چاہیں گے کہ اس ملک میں لڑائی ہو, دہشت گردی ہو. کبھی مالی بھی چاہتا ہے کہ گلشن خراب ہو. ارمان ہی بڑا لگا ہے مدنہ سخی صاحب میں کس معیار کا جملہ آکھیا تے میرے پتر 10-7 دن میرے نال بولتے ہیں پتر چپ کر گئے نے تے ارمان ہی بیٹا بڑا لگا. کبھی کسی مالی کا بھی دل ہوتا ہے کہ گلشن خراب ہو. گھر بنانے والے کا بھی دل ہوتا ہے کہ گھر کو توڑ دے. یہ کرتا میں نے پہنا ہوا ہے, میرا دماغ خراب ہے, میں اسے آگ لگا دوں گا. نہ ہم اس ملک کے بانی ہیں. وی آر دا فاؤنڈرز آف پاکستان. یہ ملک ہم نے بنایا ہے. آؤ 50 سال پیچھے سفر کرو, اس ملک کے بانیان کے نام نکالو, اس وطن کے محسنین کے نام نکالو. پھر تم قرآن سر پہ رکھو, مسجد میں آؤ, وضو کرو, قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ محمد علی فاطمہ یہ تمہارے نام ہے یا ہمارے نام ہے؟ تین سلام ہے حیدری. یہ تمہارے نام ہے یا ہمارے نام ہے؟ تم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ علیحدہ ملک نہیں ہونا چاہیے. تم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ علیحدہ مسلم ریاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہونی چاہیے. آڈٹ کروا لو, جو پڑھے لکھے بچے ہیں میری ہیلپ کریں. جاؤ تاریخ پاکستان نکلواؤ اور پھر پوچھو پاکستان بنانے والوں سے کہ پاکستان کے
اندر کام کرنے والے ملازمین کو پہلے مہینوں کی تنخواہیں شیعہ گھروں نے نہیں دی. جن نوابوں کے گھروں سے لنگر چلتا رہا ہے وہ حسین کے ماتمی نہیں تھے. نکالو تاریخ پاکستان کی. چلو آپ پورے مدرہ والے کو میرا چیلنج ہے, اس پورے مدرہ والے میں کوئی بندہ مجھے دکھا دو جس کی کاسٹ جنا ہو. کھڑا ہو جائے وہ بندہ, جس کی ذات جنا ہو وہ بندہ کھڑا ہو جائے. کاظمی ہیں, نقوی ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, چودھری ہیں, ملک ہیں, شاہی ہیں, یہ ذاتیں ہیں, یہ کاسٹ ہے. کوئی بندہ کہہ دے جی میری کاسٹ ہے جنا. کیا معنی جنا کا؟ پر. عربی زبان میں پر کہتے ہیں جنا کو. زلجنا کو زلجنا اسی لیے کہتے ہیں کہ دور سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پروں والی شے آئی نا. اور پتہ نہیں, میں مولوی بلال صاحب یار اندر سے میں زخمی ہو گیا ہوں. علم کے لیے ابا کبا کی شرط نہیں ہے. علم امامے میں نہیں ہوتا, علم سینے میں ہوتا ہے. ہاں, مرتجز ہے حسین کے رہوار کا نام. زلجنا تو اسے بولتے اسی لیے تھے کہ وہ دور سے لگتا تھا کوئی پروں والی شے آ رہی ہے. جنا کسی کا نام دکھا دے, کسی کی کاسٹ دکھا دے کہ جی اس کی کاسٹ جنا ہے. کیا ہوا ہے؟ کیوں جنا ہے؟ محمد علی جنا نایاب کیوں ہے؟ رکھو مورخین کے سروں پہ قرآن. آوازیں نہ آئیں میرا بیٹا اور میری بیٹیاں, چپ کر کے بیٹھو. ہاں, محمد علی جنا, محمد علی جنا. کوئی اور بندہ دکھا جنا. کیا ہوا ہے؟ محمد علی جناح کی دادی کے ہاں بیٹا ہوا مر گیا, دوسرا ہوا مر گیا, تیسرا ہوا مر گیا. لکھنؤ میں رہنے والی کسی کنیز نے مشورہ دیا میرے ساتھ 9-10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی بارگاہ میں چلو, حسین بادشاہ کے گھوڑے کی شبیہ برآمد ہوتی ہے, اس کے پاؤں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگو. وہ لکھنؤ کی کنیز قائد اعظم کی دادی کو وہاں لے آئی. اس نے حسین کے گھوڑے کی شبیہ کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگی. اللہ نے بیٹا دیا, اس کا نام رکھا پونجا زلجنا. پونجا زلجنا کے گھر بیٹا ہوا, اس کا نام رکھا جنا, محمد علی زلجنا. زلجنا پڑھنا مشکل ہو گیا, نام پڑ گیا محمد علی جنا. جنا بچہ تھا, بچے سے لڑکا ہوا, لڑکے سے جوان ہوا, جوان سے بوڑھا ہوا, بوڑھا ہو کے سیاست میں آیا. اس نے محنت کی, محنت کر کے ایک ملک بنایا. اس ملک کا نام پاکستان رکھا. شرم ہی نہیں آتی تو کہتا پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ ہو. تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں میں صدقہ ہے. یہ امتیاز پیر جی بابا. ہاں میری قسمت میں واہ واہ, قسمت میں مودت میں واہ واہ. مشکلات میں کہا یا علی مدد, اسلام نے مصیبت میں پکارا تھا یا حیدری. اللہ عزت دینا, غازی عزت دینا. جی پاجی جنی باری آنکھوں میں پڑا تو کہتا ہے تیرے ملک میں حسین کی سواری نہ ہو. تیرا تو پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے. تو نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ یہ پاکستان 13 اگست کو بھی تو بن سکتا تھا, 15 کو بھی تو بن سکتا تھا, 14 کو ہی کیوں؟ بولو میں عامر نال ہاتھ اونچے, حیدری. جی پاجی جی باجی بڑی مہربانی, اللہ کے ساتھ ہم سلامت رکھنا. بیٹا بہت شکریہ, بہت مہربانی. خدا را اسے امن کا گہوارہ رہنے دو. ہاں زندگی ہوگی تیری. خدا را اس ملک کو رہنے دو, اس ملک کو بچا لو. جی 14 تو ایک قدم بھی جڑا اگے لنگے ہندوستان ہے,
کیا خوبصورت جملہ کا ہے. جس مزاج کا سامنے جا بیٹھا ہو کہتے ہیں 14 تو ایک قدم اگے لنگیا وہ ہندوستان ہے اور پاکستان نہیں. 15 کو ہندوستان. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے بھائی یہ ملک ہم نے بنایا ہے, ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں, ہم اس ملک کے بانی ہیں, ہم اس ملک کے چاہنے والے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں فساد ہو, دہشت گردی ہو. اور حسین تو نام ہی امن کا ہے, حسین تو نام ہی پیار کا ہے, حسین تو محبت بانٹنے والے کو کہتے ہیں, حسین تو پیار سکھانے والے کو کہتے ہیں. باقی رہ گئی بات خدا نہ خواستہ لڑائی کی, جاؤ سرحدوں پہ جا کے پوچھو کہ پاک آرمی کا ریکارڈ نکلواؤ اور ان سے پوچھو نشان حیدر لینے والے کتنے لوگ ہیں جو حسین کے نوکر ہیں. ہاں خدا کی قسم ہے, تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تمہارے پاس بہادری ہوتی تو کسی اور کا بھی کوئی نشان ہوتا, نشان حیدر ہی کیوں ہوتا؟ مہربانی بھائی. لال کے ساتھی رہ گئے ہو, گراؤں میں رہ گئے ہو. چلو ٹھیک ہے. ہاں ہاں اچھا ٹھیک. نشان حیدر ہی کیوں ہوتا؟ خدا را, ہاں میں منت کر رہا ہوں اس لڑائی کو, اس دہشت گردی کو بند کرو اور آؤ مل کے اپنے مشترکہ محسن کو سلام کریں. اچھا تم نہیں کرنا چاہتے ماتم, کبھی تو بتاؤ تمہیں کسی نے مجبور کیا. باقی ہمیں نہ روکو, ہمارا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا حسین کی عزاداری ہے. ہمیں اللہ نے بنایا اسی کام کے لیے. ہماری تخلیق کا سبب عزاداری ہے, ہماری خلقت کی وجہ عزاداری ہے. جا تیرے میرے درمیان حسین ضامن ہے, میں یہاں مندرہ والا کھڑا ہوں امام باڑے میں, جس علم والے گھر پہ تیری طبیعت راضی ہو جائے وہاں جا کے دستک دے دے. اس گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو بلا دے. اگر میرا چیلنج مندرہ والے میں غلط ثابت ہو جائے, یہاں چوک پہ کھڑا کر کے مجھے گولی مار دے. علم والے گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو, جس بچے کو ابھی تک باپ کا نام نہیں آتا, اسے بھی علی کا نام آتا ہے. جی بھائی جان, جی بھائی جان بولو, پیچھے رہ گئے ہو حیدری. میں تیری منت کر رہا ہوں, ملت کے ذہن پر سر پیکار مت بنا. تیری مرضی تو جو کر, میں مشورہ دے رہا ہوں ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا. فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا. مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں سے خام خواہ, سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا. مت چھیڑ, مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں سے خام خواہ, سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا. عزت مظلوم کی قسم ہے, چٹ میں نے ابھی دیا مولانا کو. چلے مجھے نہیں پتا, چٹ پہ لکھا ہوا ہے میں ایک سیدزادی ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں سیدزادی کی بات ٹالیے گا نہیں, مجھے علی علی کی نظم سنا دیں. اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہوں تو میں اس بی بی کا حکم پورا کروں. دشمن حیدر دیکھ ذرا, دشمن حیدر دیکھ ذرا, ہر سمت فضا میں علی علی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں, گر الف سلو انسان علی, بے سے کامل برہان علی, تے سے تطہیر کی جان علی, سے سکلین کی شان علی, ہر مخفی بات کا راز علی, اور جیم سے پاک جواز علی, مقدور علی, تقدیر علی, ہے سے حق کی تصویر. بھائی جان
مقدور علی مہربانی بھائیان مقدور علی تقدیر جیون بزرگ مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر علی خیس ختم القرار علی اور خالق کا شاہکار علی شہزادہ حسن و جمال علی ریس رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی حرف سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی زندگی ہوگی حیدری شاباش ہو میرا ماتمی پتر زندگی ہوگی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی بھی علی کی پوچھ دینے بزرگ کچھ پوچھ دینے تو میں انداز بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواد سے صادق ذکر علی اور زواد سے ضامن فکر علی تا سے طرفین میں نور علی ذا سے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فے سے فضل ربی بھی علی میرا کاف سے قبلہ علی علی اور کاف سے کعبہ علی علی گر لام سے پوچھو کیا ہے علی لا لاکھ کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شان ماں بھی علی اور من کن تو مولا بھی علی ہے نون سے نور خدا بھی علی واؤ سے وجہ اللہ بھی علی سن لو عین اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان حیدری اللہ شفا دے ایمان جا شاہ جیون ہے آپ تین کی نہ بٹھاتا ہے نہیں تین کی نہیں آکھا تو نعرہ نوار اتھو کو بندہ اٹھے نعرے واسطے پھر بہ کیوں گیا حیدری ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی گھڑیا جو بھی کھڑی نہیں میں ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں ہاں جدے عقیدت نہیں جدے عقیدت برداشت نہیں اور نہ بولے کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں صفتین علی کے قدموں میں ثقلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے دعا کیتی کرو مل کے ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں صفتین علی کے قدموں میں ثقلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں ہے دہر میں روح حیات علی پروانے پل صراط علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی امید علی تائید علی ہر مست ملنگ کی عید علی امید علی امید علی بعض فرجڑی وچ کام دی گلتی تھی نا تو آپ پڑھ لی مولا دی قسم میں چاہم نہیں رہا امید علی تائید علی ہر مست ملنگ کی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی یاروں میں علی چاروں میں جیو
حیدری تاروں میں علی پیار جی مرشد تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی یاروں میں علی چاروں میں او پتر بولنا نہیں دروازے دے کھلو کے نہ آپس ہی گلا نہیں کر رہی ہیں اے لا دے چہرے تو لا دے چادر ہاں تین پہ آخنا لا دے شابش تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی یاروں میں علی چاروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ہے ابر کرم بھی احمد کا بھرم بھی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات بن بادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی صلوات صلات میں علی علی بھٹکو تو سہارا سارے بولو بھٹکو تو سہارا اور تیسا جیو تھو آدھا ہوئے بھٹکو تو سہارا ڈوبو تو کنارا نبیوں نے پکارا میری آنکھ کا تارا مولائے کمبر آقائے ابو ذر نبیوں سے بہتر ولیوں سے برتر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر بھٹکو تو سہارا ایک منٹ سن لو تمہیں علی کی قسم بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی میری آنکھ کا تارا علی علی مولائے کمبر علی علی آقائے ابو ذر علی علی نبیوں سے بہتر علی علی ولیوں سے برتر علی علی دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر جی باجی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی ہزاروں سال جیو دن رونے کے ہیں راتیں رونے کی سیدزادی کا حکم نہ ہوتا میں کبھی نظم نہ پڑھتا میں نے سوچا چلو کم از کم میں تو کسی سیدزادی کی بات مانوں ہاں دو ہی راتیں رہ گئی ہیں پھر اس کے بعد کسی سیدزادی کی بات کسی نے نہیں مانی ہائے ہائے ایک دو دوستوں نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں کل سرکار عباس کی شہادت کے حوالے سے کوئی سخت جملہ پڑھ گیا ہوں کتاب میری گاڑی میں ایک کتاب نہیں ڈھیر ساری کتابیں میرے پاس جس بندے کا دل مانے میں مولانا بلال صاحب کو فوٹ شیئر کروا دیتا ہوں مولانا سے لے لیجئے گا ورنہ میں جب تک جیوں 14 کی قسم ہے غازی معافی نہ کرے مجھے اگر میں نے جھوٹ بولا ہو جتنا غازی کو مارا ہے نا لوگوں نے میں نے نہیں پڑھا بزرگوں ہم تسی میں دسو تسی اندر چھپانا بھی نہیں کہ میں کال پڑھ کے گیا میں نے مولوی صاحب قبلہ فرمایا بھی میں حوالہ بھی دیتا ہے پھر بھی کوئی میسیج کسے چلا دیتا ہے میں شوکت نے غلط پڑھے ہے میں جیوندہ میں اس مجلس تو بعد کتنے بھی نہیں جانا ہوں گا جس بندے کا دل کرے میرے کو آ جائے جدو میں نال ٹائم بڑھاوے قرآن دی قسم نایاب ماریا اتنا عباس نو لوگا عباس دا ڈر ہی نہ سی لوگا کربلا ساری فوج
فوج جناب عباس واسطے آئی. قرآن دی قسم میں تو ٹھیک پہ آنکھنے 10 لاکھ بندہ آیا ہی غازی دے ڈر تو. کی کریے یہ تے زیادتی ہے تہاڈی بھئی جڑی گل تساں نہیں سنی تساں آکھو جی اساں نہیں سنی ہوئی. جے تساں سنیا ہوئی سن لے میں نے کیوں بلایا؟ جڑا ذاکر تانوں آ کے کہہ دیندا ہے مضمون تہاڈے بچے دی یاد ہے تہاڈے بچے دی یاد ہے تے ذاکر کی کرن آیا؟ اساں 31 سال کتاباں پڑھیاں نے اساں کیوں پڑھیاں نے؟ تساں میرا ٹائم بنا لو. جو میں پڑھیا ہے میں نے امام حسن دی قسم ہے میں سخی صاحب آکھیا ذاکر صاحب چھپانا نہیں یہ میں قرآن سر تے رکھ کے پہ آکھدا میں جو پڑھیا ہے میں لکا کے پڑھیا ہے وہ دے کولوں 1000 گنا زیادہ بڑا ظلم آیا عباس. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. مینوں مردیاں ساں کلمہ نصیب نہ ہوئے میں امت رسول چوں نہ اٹھاں میں خنزیر بن کے اٹھاں میدان معاشر وچ. جے میں جھوٹ بولاں ہن بھی کوئی نہ منے تے کچھ نہیں لگدا حسین دا قطعو ہو بیا سیافہم یدائہ ورجلائہ. کوئی غازی کے ہاتھ کاٹ کے لے گیا کوئی پاؤں کاٹ کے لے گیا. میں نے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ ہی نہ ملے جے میں تیرے روان واسطے جھوٹ بولدا پیا ہوں. نہ کرو. اسا قوم پڑھیا ہے اسا نجف پڑھیا ہے اسا شام پڑھیا ہے عقیدہ اسا نہیں چھڈیا. جے عقیدہ پڑھنا کو جرم ہے تو پھر میں جرم کردا رہنا. میں عقیدہ نہیں چھڈنا. میں آل محمد سرکار دے فضائل ایک عشرے واسطے ایک مجلس واسطے نہیں چھڈ سکدا. جدا دل کرے میں سنے جدا دل کرے میں نہ سنے. میں عقیدہ پڑھنا ہی پڑھنا. کھلی کھلی گل ہے. باقی پوری زندگی اج تو بعد میں نہ بلایا جے اج مینوں آکھو میں کل تو نہ آؤں گا لیکن میں عقیدہ نہیں چھڑ سکتا. میں ممبر حسین تے پہ آکھنا میں لکایا قرآن دی قسم ہے میں جو کچھ مقتل سرکار عباس پڑھیا ہے میں وہ نہیں پڑھیا. میں بار بار آکھی جانا میں امت محمد وچ میرا نام نہ آوے میدان محشر وچ جے میں تواڈے روان واسطے جھوٹ بولا. اتنا ماریا مسلمانہ غازی نو اتنا ماریا مسلمانہ غازی نو کہ حسین عباس دی لاش تے آئے نے تے حسین تو پہچانا نہیں گیا بھی یہ عباس ہے. ہن میں دسو میں مر جاؤں میں کی کروں؟ پڑھا غازی دی لاش تے آئے نے حسین تے حسین تو پہچانا نہیں گیا بھی یہ عباس ہے. غازی دی ایک آنکھے چ 10 تیر سن. تو میں 10 میں کتھے مرا میں عمر بلال کتھے رہ جا روایت. ایک آنکھے چ عباس دی 10 تیر لگے ہوئے سن. مسلمانوں نے غصہ ہی بڑا سی غازی تے مسلمانوں نے ڈر ہی بڑا سی غازی دا. یعنی انج ہویا بھئی حسین عباس دی بچی ہوئی لاش عباس دی ٹکڑے ٹکڑے لاش چوکے وہ کھیجے جھولی بنا کے جتنا غازی لپیا حسین نو کٹھا شٹھا کر کے غازی نو جھولی چ رکھ کے حسین آکھے غازی 2 کم ہو گئے نے. اج تو بعد 2 کم ہو گئے نے. جیڑے تیرے ڈر تو نہیں سمجھو دے وہ اج تو بعد سکون نال سو جان گے تے جیڑیاں تیری وجہ تو سو جاندیاں سن میری آنا بہنا آج تو بعد عباس نہیں سونا. ہن پھر بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا انہاں گلاں تے نہیں رو سکدا تے اعتراض کر سکدا. بزرگوں دھیاں تہاڈیاں تے پردے ہون. میں جان بوجھ کے پنجابی پہ پڑھدا آج تاکہ میرے نہ پتروں میری گل سمجھ آ جائے. جی میرا ماتمی پتر اور غازی دا نوکر حسین آکھیا عباس 2 کم ہو گئے نہیں. ایک جڑے تیرے میں تو نہیں سمجھاؤندے تیرے ڈر تو جڑے نہیں سمجھاؤندے اج تو بعد وہ سکون دی نیندر سو جان گے. تے دوسرا میریاں جڑیاں بھیڑاں تیری وجہ تو سکون دیاں سوندیاں سن غازی اج تو بعد نہیں سون گیاں. قرآن دی قسم ہے لوگوں سمجھ نہیں آئی میں حسین کی آکھیا ہے. ایک گل مولی بلال ہو تو سمجھ آئی جدو علی دی دھی نانے دی قبر تے پہنچی ہے نا
تے نانے دی قبر تے نانے نو حال سنایا سو اتھے آکھیا سو مدینہ تو جدنا لا تقبلینا اور نانے دا شعر میں قبول نہ کری من سہر لیالی قد امینا میں اتنی راتاں جاگی ہویاں مینوں دستی کوئی شے نہیں اور نانے دا شعر میں زینب اتنی راتاں جاگی ہاں میں نظر کچھ نہیں آتا میری بینائی مک گئی ہے میری آنکھاں جواب دے بھائی جان کی سننا ہے تم قرآن دی قسم لکا کے پڑھیا پڑھیا ہی نہیں 15 لے بھی کنہ مارے نے عباس اگلا سائی نہ آوے جب میں جھوٹ پہ بول رہا ہوں پڑھیا ہی نہیں والی بلال بھی کنہ مارے عباس مسلمان آ رکھ میرے سر تے قرآن غازی دیاں دوواں اکھاں بند سن حسین فرمایا غازی کوئی حکم کوئی کام عباس آکھے ایک معذرت کرنی ہے ایک منت کرنی ہے حسین آکھے پہلے معذرت کر پھر منت کری غازی آکھے معذرت اس گل دی تو جدوں آیا میں تیرے استقبال واسطے کھلوتا مینوں ماں آکھیا سی حسین سردار ہے تے تو نوکر ہے زہرا دا پتر تو جدوں میرے سامنے آیا میں تینوں ویکھ کے کھلو رہا وہ حسین میں معاف کر دی نہ میرے ہاتھ نے بھی میں تیرے پیروں تے رکھا نہ میرے پیر رہ گئے نے پتہ نہیں میں کی پڑھیا پتہ نہیں میں کی پڑھیا تے تساں کی سنیا غازی آکھیا زہرا دا پتر میں معاف کر دی نہ میرے ہاتھ میرے کول نے میں تیرا سلام کرا نہ میرے پیر بچ گئے نے میں تیرے استقبال واسطے کھلو رہا میری معذرت قبول کر حسین آکھیا عباس تیری معذرت قبول ہے منت کیڑی ہے غازی آکھیا منت اے میری دوواں اکھاں چ تیر تے ایک باری اپنے ہتھاں نال میری اکھاں چ تیر کڈ اپنی انگلاں نال میری اکھاں کھول میں مرن تو پہلے ویکھنا چاہنا غریب حسین کیویں ہوندا غازی آکھیا میں تینوں ساری زندگی امیر ویکھیا زہرا دا پتر میں تینوں ساری زندگی نہ آندا ماتم غازی آکھیا ولی دا پتر میں تینوں ساری زندگی امیر ویکھیا ایک باری مہربانی کر میری آنکھیں جو تیر کڈ تے تیر کڈ کے نا میری آنکھاں اپنے ہتھاں نال کھول میں ایک باری مرن تو پہلے غریب حسین ویکھنا حسین بھرا دی آنکھاں جو تیر کڈن بھرا دی آنکھاں کھولین ویکھیا غازی حسین جان مزرا لیا لے میرے تو اج نہیں جے برداشت ہوتا میں بھی شیعہ ماں دا دودھ پیتا میں بھی شیعہ کرتا پتر ہے یار میرا بھی سینہ پھٹ جائے گا یار جاؤ میرے تو نہیں برداشت ہوتا میں کو نہ بڑھایا جائے ہوں میری مجبوری ہے میں پڑے بغیر رہ نہیں سکتا بھرا جتنا سار بچ گیا سی غازی دا جتنا سر بچ گیا سی اتنا سر حسین زمین تے رکھیا تے رکھ کے فرمایا نے عباس تو علی دا پتر ہے تین فقہ آندی ہے نا شریعت آندی نا غازی آکھیا بالکل آندی ہے حسین آکھیا عباس پھر تو جاننا نہیں کوئی بندہ مزدوری کرے وہ اجرت منگتا ہے تو انہوں اجرت دے بھی دیئے غازی میں تیری اکھیں جو تیر کٹے نے میری اجرت دے عباس آکھیا میں تے غریب ہی بنا میرے تے ہاتھ ہی کوئی نہیں میرے تے پیر ہی کوئی نہیں میرا تے جسم ہی پورا کوئی نہیں بندے میرا جسم کٹ کے لے گئے نے میں تیری کی اجرت دے سکتا ہوں حسین آکھیا اجرت میں منگنا تو تے صحیح غازی آکھیا حکم کر حسین آکھیا 32 سال ہو گئے نے تیرے نوکر صدر دیا غازی ایک باری میرے حسین ویر کر کے بولنا غازی ایک باری آکھنا حسین تو میرا ویر ہے قرآن دی قسم مندرہ لیا لیاؤ او بندہ شیعہ ہی نہیں جنہیں ماتم نہ کیتا عباس کائنات کا پہلا شہید ہے جس کے پاس تڑپنے کی جگہ بھی نہیں تھی اور مر جاؤ بے شک اور جنہوں نہیں ہوتا ماتم وہ سر تلے کرے معافی مانگ لوے ہاتھ نہیں مننے میں نے پڑھن دے نہیں آج میرا مرن دے دل نہیں عباس کائنات کا پہلا شہید ہے
جس کے پاس تڑپنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی. ولی بلال کوشش کی عباس نے میں تڑپوں. غازی تڑپ ہی نہیں سکا. غازی نے کہا مولا اگر بہن بھائیوں سے معافی مل جائے تو اچھی بات ہے. اگر آپ نے مجھے کہہ نہیں تھا کہ میں آپ کو بھائی کہوں تو یہ بات مجھے مدینے کی ہوتی. میں ماں سے اجازت لیتا. مولا ماں روٹ جائے گی. ماں نے قبر محمد پہ ہاتھ رکھوا کے کہا تھا حسین تیرا سردار ہے, تو نوکر ہے, زینب تیری ملکہ ہے, تو کنیز کا بیٹا ہے. حسین نے کہا عباس میں اتنا غریب تو نہیں ہو گیا جتنا تو نے سمجھ لیا ہے. تجھے ابھی ماں سے اجازت لے دوں؟ تجھے ابھی ماں سے اجازت لے دوں؟ غازی نے کہا ماں تو مدینے میں ہے. حسین نے کہا لے دوں اجازت؟ غازی نے کہا لے دے. حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی. غازی نے کہا ماں کی چادر کا واسطہ انگلیاں ہٹا, جو تو کہتا ہے میں کہتا ہوں. حسین نے کہا کیا دیکھا ہے؟ غازی نے کہا میری ماں تیری ماں کی قبر میں بیٹھی ہوئی ہے, تیری ماں قبر سے باہر آئی ہوئی ہے. ام البنین کے آگے ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہے ام البنین اپنا بیٹا مجھے دے دے. اور غازی سے کہے میرے حسین کو, اور بھائی کہہ دے اور میرے حسین کو. آئے حسین, آئے حسین کدے نہ روگے تیری دھیاں دے پردے ہو میرا پتر. کس قوم کا جوان یوں ماتم کرتا ہے؟ کون روتا ہے یوں؟ داڑھی بھر گئی آنسو. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. غازی تجھے اجازت مل گئی نا؟ جی مولا مل گئی. غازی کہے بھائی, لب ہلے عباس کے, آواز آئی ہائے میرا امیر بھیا. حسین نے کہا ہے غازی امیر ایسے ہوتے ہیں؟ غازی آج تو کہنا غریب بھیا. اللہ بھیلے عباس کے آواز آئی ہائے او میرا غریب بھیا, ہائے او میرا بے وطن بھیا, ہائے او میرا پیاسا بھیا. حسین کو عباس بھائی کہہ رہا تھا, خیمے کا پردہ ہلا. آواز آئی حسین میں بھی ترس رہی ہوں. غازی سے کہے ایک دفعہ مجھے بھی بہن کہہ دے. حسین نے کہا عباس کہہ دینا. غازی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں بطول کی بیٹی کو بہن نہیں کہہ سکتا. اب جس کا مرنے پہ دل ہو وہ مجھے دیکھے. غازی کا بچا ہوا سر, غازی کی بچی کچھی لاش اٹھائی حسین نے, جھولی میں رکھ کے دونوں ہاتھ باندھے. ہاتھ باندھ کے حسین کہتا ہے میں بھی دنیا سے چلا, تو بھی عدم کا راہی. اب بھلا کون ہے زینب کو جو پہچانے گا اور کہہ دے عباس اسے بہن, یہ خوش ہو جائے. آج کے بعد کوئی اس کی کہا مانے گا اور غازی اس کی آخری بات مان لے. آج کے بعد کوئی اسے تازیانے مارے گا, کوئی اسے پتھر مارے گا, کوئی موڑ پہ شرابیوں میں کھڑا کرے گا, کوئی باغی کی بہن کہے گا, ایک ایک سے کہے گی چادر دے دو. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. آج محرم کی 7 ہے, 7 کی رات ڈھلنے والی ہے, 8 کی صبح ہونے والی ہے. 2 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لال. 2 راتوں کے بعد اکبر کی شادی ہے. 2 راتوں کے بعد قاسم کو مہندی لگنی ہے. 7 محرم کا دن, پوری دنیا میں 7 محرم کی یہ رات قاسم کی مہندی سے منسوب ہے. میں منت کر رہا ہوں مندرہ والے والوں کی, آج کے بعد نہ رونا, میں گلہ نہیں کروں گا. کوئی شیعہ نہ ہو جس کی آنکھ ہو اور آنسو نہ آئے. مجھے پوچھو کیوں؟ مجبوری یہ ہے, آج ایک بیوہ ماں نے اپنے بیٹے کی مہندی بنانی ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے. بیوہ سیدزادی ہے, مومنوں میں پھر رہی ہے, جھولی فروانے پھیلائی ہوئی ہے. آواز آ رہی ہے مجھے آنسو دے دو, اور میرے یتیم کی نہیں آتا ماتم, نہیں آتا تو ساری جگہ لے. خالی نہ جائیں, خالی نہ جائیں. جی میں ماتم بے کر دے دعائی منگی, خالی نہ جائیں ظفر, اتھو خالی نہ جائیں ظفر. باجی جی میں ماتم بے کر دے دعا منگے آ جائے, آج خالی نہ جائیں سکی. ایک بیوہ ماں
تمہاری ماں بہنوں کے درمیان پھر رہی ہے، حسن کی بیوہ کی آواز آ رہی ہے، میں نے قاسم کی مہندی بنانی ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، مجھے آنسو دے دو۔ اور پڑھا قاسم، پڑھا، پھر مندرالے آندے نے سخت پڑھتا ہے، پڑھا قاسم۔ پتہ نہیں کدوں موک جائے، آج یا میں مر جاؤں گا یا تو مر جائے گا، پتہ نہیں کدوں مک جائے۔ اکبر تورے حسین نے سینے تے بوسا دیتا، اصغر تورے حسین نے گردن تے بوسا دیتا، غازی تورے حسین نے بازوؤں تے بوسا دیتا ہے۔ قاسم آکھے چاچا میں نو اجازت، حسین فرمایا زمین تے پورا سو جا۔ قاسم سو گیا، سر سے پاؤں تک بوسے شروع کیے حسین نے۔ زینب نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ حسین نے کہا اس کے ٹکڑے، اس قاسم کے ٹکڑے اتنے ہونے ہیں، اس یتیم کے ٹکڑے۔ نہیں آتا ماتم، نہیں آتا تجھے ماتم۔ روتا 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 دعائیں مانگتا، او شبیر، او ذاکر حسین دا، روتا دعائیں مانگتا، روتا دعائیں مانگتا، روتا دعائیں مانگتا۔ حسین نے کہا اتنے بوسے اس لیے دے رہا ہوں، 7 مرتبہ قاسم نے ایک دن میں اجازت مانگی ہے حسین سے۔ میں تو اٹھے ڈر تو نہیں پڑتا، میں پتر نے جوان نے سارا دن روتے رہنے، چلو 2 آنسو آ گئے کافی ہو گئے، بھائی جان دعا منگی خالی نہ گئی تھو۔ 7 مرتبہ قاسم نے حسین سے اجازت منگی ہے، 7 مرتبہ حسین نے کہا نہیں قاسم، جب تجھے دیکھتا ہوں نا میں سمجھتا ہوں میرا حسن میرے ساتھ ہے۔ ہائے 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 ہائے، قاسم جب تو چلا جائے گا نا میں سمجھوں گا میرا بھائی شہید ہو گیا۔ 7ویں مرتبہ قاسم ماں کے خیمے میں آیا، فروہ نے قاسم کی طرف دیکھ کے کہا ہے قاسم تو چاہتا ہے تیری دادی کی بارگاہ میں میرا احترام نہ؟ ہر ماں کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، قاسم تو شہید نہیں ہو رہا، تیری دادی کیا کہے گی؟ فروہ نے بیٹے کو تیار ہی نہیں کیا تھا ذہنی طور پہ۔ قاسم یتیم تھا، ماں کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا، آواز ہے اماں میں یتیم ہوں، اماں چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس آتا ہوں آپ ناراض ہوتی ہو، اماں میں کیا کروں، چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ فروہ نے کہا اچھا یہ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، ذرا آستینیں الٹ۔ قاسم نے آستین الٹی، قاسم کے دائیں بازو پہ ایک امام ضامن بندھا ہوا تھا، فروہ نے وہ امام ضامن کھولا، اس امام ضامن میں حسن کا خط تھا، حسین کے نام۔ فروہ نے کہا چل میرے ساتھ۔ فروہ قاسم کو لے کے چلی، دور سے بھاوج کو آتے دیکھا، ہاتھ میں حسین نے حسن کا خط دیکھا، چیخ نکل گئی حسین کی، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے حسن بھیا قاسم مجھے چھوڑنے کی تیاری کر کے آ رہا ہے۔ حسن بھیا قاسم مجھے چھوڑنے کی تیاری کر کے آ رہا ہے۔ قاسم قریب آئے، اماں آپ کیوں آئی ہیں؟ حسن کے بعد میں آپ کو اماں سمجھتا ہوں۔ حسین نے کہا آپ کیوں آئی ہیں؟ فرمایا تیرے بھائی کا خط ہے تیرے نام۔ خط میں لکھا ہوا تھا حسین جب کربلا کے جنگل میں دین بچانے کے لیے قربانیوں کا سفر شروع ہو، میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہیں کرتے، دین بچانے کے سفر میں میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کر دینا۔ حسن کا خط پڑا، حسین نے قاسم کو بہن کے خیمے میں لے آئے، دروازے میں کھڑے ہو کے آواز دی زینب، کلثوم، رقیہ، اماں فضا، سکینہ، سارے آ جاؤ میں قاسم کو دولہا بنا رہا ہوں، سارے آ جاؤ قاسم کی بارات اٹھ۔ تھک گئے ہو آخر انسان ہو،
تھک جانا کوئی بری بات نہیں ہے. سارے آ جاؤ, میں قاسم کو دولہا بنا رہا ہوں. درمیان میں قاسم ایسے ہے جیسے کسی سردار کا جنازہ ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. بوڑھا آدمی ہے, میں آدھے گھنٹے سے مصاحب پڑھ رہا ہوں اور ماتم کر رہا ہے. درمیان میں قاسم ایسے ہے جیسے کسی سردار کا جنازہ ہوتا ہے. دائیں بائیں علی کی بیٹیاں ہیں. اب جاؤ, تمہارے پاس مدرسہ بھی ہے, مولوی بلال بھی ہے, جاؤ ترجمہ کرواؤ مولویوں سے. کربلا کے میدان کا اکیلا شہید ہے قاسم, جس کے بارے میں مقتل کہتی ہے البسا ثیابہ بصورت الکفن. حسین نے قاسم کو لباس ایسے پہنایا ہے جیسے کسی مردے کو کفن پہناتے. کفن پہنا کے عباس کو بلایا, عباس نے قاسم کو سوار کرایا. قاسم میدان کی طرف جانے لگے, حسین دروازے پہ کھڑے ہو گئے. فروا خیمے میں مسلح پہ بیٹھ گئی. حسین بہن کو بتاتا رہا یتیم بڑا اچھا لڑ رہا ہے. حسین بہن کو بتاتا رہا غازی کا شاگرد بڑا اچھا لڑ رہا ہے. یا اچانک بھاگتا ہوا عباس حسین کے پاؤں پہ گرا. مولا دعا کرنا, عرضہ کا حرامی قاسم کے مقابلے میں آ گیا ہے. یہ کمینہ اکیلا ہزاروں میں کافی ہے. حسین نے کہا اما فضا جا قاسم کی ماں سے کہے اللہ یتیم کی ماں کی دعا رد نہیں. قاسم کی ماں سے کہے اللہ یتیم کی ماں کی دعا رد نہیں کرتا. جا فروا سے کہے دعا کرے. پہلا بیٹا ارزق کا فی النار, دوسرا قتل, تیسرا جہنم میں, چوتھا آگ میں. یہ حرامزادہ 1000 بندے کے لیے کافی تھا. یہ تلوار لے کے آیا. عباس اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے. ادھر قاسم نے حملے شروع کیے, ادھر غازی داد دے رہا ہے جیو میرا پیاسا, ہائے ہائے, جیو میرا تسا پتر, جیو میرا پیاسا پتر, جیو میرا سونا پتر, اور جیو میرا حسن دی شکل والا. اور قاسم علی پیا لگنا ہے, اور قاسم حسن پیا لگنا ہے. 1000 کو مارنے والے کے 2 ٹکڑے کیے حسن کے یتیم نے. یہ ابن سعد کتے نے اعلان کیا سارے حملہ کر دو. اکیلا یتیم, 3 دن کا پیاسا, 13 سال کا بچہ, کم سے کم 10,000 نے مل کے اکیلے پہ حملہ کیا. کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تازیانہ مارا, کسی نے پتھر مارا. اور نہیں ہوتا برداشت, میں نہ سنی, میں معافی مانگ رہا ہوں. اچانک ایک حرامزادے نے پیچھے سے نیزہ مارا. حسن کا یتیم زمین پہ آ رہا تھا, یا یتیم کے دونوں پاؤں رکاب میں پھنس گئے. سر نیچے تھا, پاؤں رکاب میں تھے. قاسم کا گھوڑا دوڑ رہا تھا. کبھی گھوڑے کے دائیں ٹخنے پہ سر لگتا تھا, کبھی بائیں ٹخنے پہ سر لگتا تھا. اور مر جائے کوئی تو میں ذمہ داری نہیں, میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. کربلا کے شہیدوں میں اکیلا قاسم ہے جو ابھی زندہ تھا اور گھوڑے دوڑ گئے. دائیں کی پسلیاں بائیں آ گئی, بائیں کی پسلیاں دائیں آ گئی. یتیم کی آواز آئی چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی, چچا میری کمر ٹوٹ. ادھا منٹ ہو, ادھا منٹ ہو, تیری دھیاں دا پردہ ہوئے. اے کوئی عیب نہیں, تسی تھک گئے ہو تو کوئی برائی نہیں. آخر تسی انسان ہو. 35 منٹ ہو گئے تو روندے روندے, ادھا منٹ اور میں پڑھنا. اکیلا شہید ہے قاسم. کربلا کے کسی شہید کو حسین نے امام بن کے نہیں بلایا. مولوی بلال میں نے حکم کری, میں کتابوں نے ڈھیر لا دیاں گا. کربلا کے ہر شہید کو حسین نے حسین بن کے بلایا ہے, لیکن اکیلا قاسم ہے. پہلی بار بلایا عین القاسم, جواب نہیں آیا. پھر بلایا عین القاسم, جواب نہیں آیا. تیسری بار حسین نے کہا قاسم میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں, تو جہاں بھی ہے جواب دے. امام کا لفظ آیا, دائیں سے آواز آئی امو لبیک.
حسین دائیں چلا، بائیں سے آواز آئی چچا لبیک، حسین بائیں چلا، سامنے سے آواز آئی چچا لبیک، حسین سامنے چلا، پیچھے سے آواز آئی چچا لبیک، حسین پیچھے چلا۔ کربلا کے جنگل میں حسین نے قاسم کو کوئی کہیں سے اٹھایا، کوئی کہیں سے اٹھایا، کوئی کہیں سے اٹھایا، چادر بچھا کے قاسم کو چن کے حسین رکھ رہا تھا۔ یا اچانک حسین نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، وہ ایک گھوڑے کے سامنے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے آہستہ چل، تیرے پاؤں میں میرا یتیم پھنس گیا ہے، قاسم کا قیمہ بن گیا ہے، میں حسن کا یتیم نکال لوں، اور میں دلہا کی بارات میں آئی تھی اور میں فروا کو بتا دوں، اور دولہے کا جنازہ نکل گیا اور بارات جنازہ ماتم